الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید المعصومین یا رحمت للعالمین یا جد الحسن والحسین۔ یہ مہینہ شوال معظم ہے بیٹا، یہ مہینہ شوال موسم ہے اور اس کے فوراً بعد رمضان شریف کے مہینے کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں یہ رمضان مبارک کا سارا مہینہ نصیب کرے، آمین۔ اور اس کے سارے روزے رکھنے، نماز تراویح پڑھنے اور اس میں کثرت سے عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بے پایا ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رحمتیں لوٹانے والا ہے۔ اس کی رحمتیں اپنے بندوں پر چھم چھم برستی ہیں۔ جب انسان اپنے رب ذوالجلال عز و جل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اسے اپنی رحمت کے سائے تلے ضرور جگہ عطا فرماتا ہے۔ انسان غافل ہے نا، تو جب وہ ہدایت کا دروازہ اپنے بندے پر کھول دیتا ہے تو بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جائے، نادم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اپنے بندوں پر کھول دیتا ہے اور پھر بندہ ایک مرتبہ اس ذات کو اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایک مرتبہ یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے، اللہ اسے 70 مرتبہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا، میں تیری پکار کو سننے والا ہوں۔ اللہ اس کی پکار کو رد نہیں کرتا، اس لیے حدیث قدسی ہے سبقت رحمتی علی غضبی۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، ہیوی ہے۔ جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت اس بندے کو اپنے سائے تلے جگہ عطا فرما دیتی ہے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آج اللہ کی رحمت کے حوالے سے چند جملے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ اور جو شب گزری ہے 15 شعبان معظم کی، اس شب میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگر والا کارن کھلا ہے دروازہ۔ اس کی جو رحمت ہے اس شب میں عروج پر ہوتی ہے، مانگنے والوں پر رب اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے صفحہ نمبر 491، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک بندے کو داخل، یعنی اس بندے کو داخل جنت فرمائے گا کہ جو سب سے آخر میں جانے والا ہوگا۔ سب سے، بابا سے بلند بولے، سب سے آخر میں جانے والا۔ وہ کبھی گرتا ہوگا، کبھی اٹھتا ہوگا، کبھی گرتا ہوگا، کبھی اٹھتا ہوگا۔ چلتے چلتے نا فوراً
یعنی جب جہنم کے قریب پہنچے گا نا تو وہ عرض کرے گا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے اس سے نجات بخشی، اور میرے رب نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ دیکھیں وہ سب سے آخر میں جانے والا کیا کہے گا؟ جو سب سے پہلے جانے والا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوگا، اس نعمتوں کا شمار کون کر سکتا ہے؟ مگر یہ بندہ جو سب سے آخر پہ جانے والا ہوگا یہ کہے گا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے جہنم سے نجات بخشی، اور میرے رب نے مجھے وہ نعمت سے نوازا ہے کہ کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اینڈ پہ جانے والا یہ فریاد کر رہا، اب فوراً اس کے سامنے نا ایک خوبصورت درخت ظاہر ہوگا۔ اب اللہ کی رحمت دیکھو، وہ جب درخت کو دیکھے گا کہے گا یا اللہ اگر تو اپنی رحمت سے مجھے اس درخت کے سائے کے نیچے کر دینا تاکہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں۔ اللہ فرمائے گا اگر میں تجھے اس درخت کے سائے کے نیچے کر دوں، تیری آرزو کو پورا کر دوں، کیا اس کے بعد تو مجھ سے کچھ طلب تو نہیں کرے گا، کچھ مانگے گا نہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ پکا وعدہ، اگر تو اس کے سائے کے نیچے مجھے کر دینا میں اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اس سے اپنی رحمت کے سائے کے نیچے یعنی اس درخت کے نیچے کر دے گا۔ جب اس درخت کے نیچے پہنچے گا نا اسے دوسرا درخت نظر آئے گا جو اس درخت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ اگر تو مجھے اس درخت کے سائے کے نیچے کر دینا تو پکا وعدہ تو اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے مجھے پکا وعدہ نہیں کیا تھا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر سوال کرتا ہے یا اللہ آپ پکا وعدہ، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اسے اپنی رحمت سے اس درخت کے سائے کے نیچے کر دے گا۔ جب اس درخت کے سائے کے نیچے پہنچے گا نا تیسرا درخت ظاہر ہوگا جو دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ اگر تو اس کے سائے کے نیچے کرو تیرا کیا جائے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ تم مجھ سے بار بار وعدہ نہیں کرتا؟ وہ عرض کرتا یا اللہ اب پکا وعدہ، آپ تو اس کے نیچے کر لینا، اب میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کچھ طلب نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے رحمت کے سائے کے یعنی اس درخت کے سائے کے نیچے کر دے گا نا، جب تیسرے درخت کے نیچے پہنچے گا نا تو اسے جنتیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، کہے گا یا اللہ کہ تو اپنی رحمت سے مجھے داخل جنت کر دے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو بار بار سوال کرتا ہے، اب تجھ سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ کیا میں تجھے جنت میں دنیا سے 2 حصے زیادہ جگہ عطا فرماؤں گا تب تو مجھ سے راضی ہوگا؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ رب ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو کر اسے داخل جنت فرما دے گا۔ یہ اس رب کی رحمت ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کا اس مقام پر پہنچے تو آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے کہ رب کی رحمت کتنی ہے، بندہ طلب کرتا جاتا ہے رب عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ مگر ایک اور حدیث قدسی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہو۔ کیا دن ہوگا؟ بابا جی بلند بولے ذرا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ یار دیکھو رب ہمارا کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا اپنے بندے پر مہربان ہے۔ ہم ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے کہ کوئی کرتے، بابا جی بلند بولے، سارا دن رب کی نافرمانیوں میں گزر جاتا ہے، دن کیا رات کیا، بلکہ ساری زندگی رب کی نافرمانی کے اندر گزر جائے۔ خدا کی قسم جب آخری وقت ہونا انسان رب کی بارگاہ میں جھک جائے نا، اللہ پھر بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا میرے بندے تو نے مجھے ساری زندگی ناراض کیا ہے، ساری زندگی ناراضگی والے کام کرتا رہا، میری نافرمانیاں کرتا رہا، میرے محبوب علیہ السلام کے احکام کو بس ہم کچھ ڈالتا رہا، اب تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ مگر خدا کی قسم ہونا ہم پر اتنا رحیم ہے، ادھر جھکتے ہیں، آنسو گرتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کو فرشتوں کو فرمائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ بابا جی بلند بولے۔
فرشتوں سے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ بار بار نہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا ہوگا، مڑ مڑ کے پیچھے، فرشتے پھر پکڑیں گے، پھر اس کے آگے لے جائیں گے، وہ پھر مڑ مڑ کے دیکھے گا، فرشتے اسے پھر پکڑ کے جہاں تک کہ جہنم کے دروازے پر پہنچے گا، پھر بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو واپس لے جاؤ، یار اس بندے کی رحمت دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو اس بندے پر جو کل قیامت کے دن جس کا جہنم کا فیصلہ ہو چکا گا، جہنم کے دروازے پر پہنچے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتے سے واپس لے آ۔ اللہ فرمائے گا تو پیچھے مڑ مڑ بار بار کیوں دیکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا میں ساری زندگی اپنی زندگی میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، تیری رحمت کا طلبگار رہا ہوں، مگر جب فرشتے مجھے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے نا، تو پھر شیطان میرے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا تھا اب تو جہنم میں گیا، مگر میں کہتا نہ، میرے رب کی رحمت بڑی ہے، میرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ پھر فرشتے مجھے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جاتے، شیطان پھر مجھے وسوسہ ڈالتا اب تو جہنم میں جائے گا، مگر پھر بھی اے اللہ میں تیرے رب کی، میں اپنے رب کی یعنی تیری رحمت سے نا امید نہیں تھا۔ میں یہ پھر کہتا میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، یہاں تک کہ میں جہنم کے دروازے کے قریب پہنچ گیا، پھر بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال عز و جل کا حکم ہوگا اے فرشتوں اس بندے کو داخل جنت کر دو۔ وہ عرض کریں گے مولا تو مالک ہے، فیصلے بھی تیرے ہیں، پہلے تو نے جنت کا فیصلہ کیا اب جنت کا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ کیونکہ وہ جانتا ہے اور وہ جانتا تھا، اللہ فرمائے گا میں فرشتوں میں جانتا تھا کہ یہ بندہ میری رحمت کے امید کا طلبگار ہے، میں بتانا یہ چاہتا تھا جو میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا تو اسے جنت عطا کرواتا ہوں۔ اور پھر کل قیامت کا دن یہ بھی ہوگا، خدا کی قسم اللہ کی رحمت دیکھو، کل کہ اللہ اس رحمت والے بیان کے صدقے ہم سب پر بھی رحمت فرما دے، ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی بے حساب داخل جنت فرما دے، زور سے کہہ دے آمین۔ یا ہم حساب کے قابل نہیں، مثال ہے نا، مثال آج کسی چھوٹی سے جرم کی پداش میں نا ہمیں پکڑ کر نا عدالت کے اندر کھڑا کر دیا جائے اور پھر جج صاحب ہم سے سوال جواب کریں، بتاؤ ٹانگیں کانپیں گی کہ کون نہیں کانپیں گی؟ بولے، عدالت میں کھڑا کر دیا جائے، گواہ بھی موجود ہوں، جج سب سامنے بیٹھے ہوں، پوچھے سوال کریں، ٹانگیں کانپیں، جواب کیا دیں؟ یار دنیا کا اگر چھوٹا سا جرم ہو جائے، ہم جواب دیتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپتی لرزتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو وہ رب تو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، جب اس کی بارگاہ میں جائیں نا تو ہم یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ انصاف نہ، یا اللہ عدل اگر تو کرے نا، اگر انصاف کرے نا، عدل کرے نا، وہ کہتے نا عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے۔ ابھی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشت جاون میرے ورگے مقامے۔ یا اللہ اگر تو عدل کرے گا نا تو پھنس جائیں گے، اگر انصاف کرے گا تو بیڑا، اور اگر تو رحم کرے نا، رحم ہم دیکھا جائے نا، اگر عدل کرے، رب عدل کرے گا، وہ تو اس کی رحمت ہے نا، تو خدا کی قسم ہم بچ سکتے ہی کوئی نہیں۔ ہمارا زندگی کا ایک ایک لمحہ جسم کا روح رب ذوالجلال کی نافرمانی میں جھگڑا ہوا ہے۔ اگر وہ ہم انصاف کرے، عدل کرے، تو اگر رحم کرے نا تو اللہ بے حساب داخل جنت فرما دے۔ زور سے کہہ دے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے، زور سے کہہ دے آمین۔ اچھا میں کیا عرض کر رہا تھا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ تو وہ تھے نا، ایک وہ تھا کہ جو سب سے آخر میں جانے والا، جنت میں جانے والا تھا، اور ایک یہ تھا کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں تھا، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار تھا۔ اللہ نے اس پر بھی اپنی عطاؤں کے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور ایک شخص وہ ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، کیا ہوگا بابا جی برادر؟ کل قیامت کا دن ہوگا نا، ایک بندے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا نا، جب فیصلہ ہونے لگے گا نا، ایک نیکی کام ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ صرف ایک نیکی، کتنی؟
ایک نیکی. اللہ فرمائے کہ جہاں ایک نیکی لے کر آئے داخل جنت ہو جائے. وہ اپنے عزیز رشتہ داروں، والدین، بہن، بھائی، دوست سب کے پاس جائے گا، سارے منہ پھیر جائیں گے. صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی کی وجہ سے اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. وہ سب کے پاس جائے گا، سب اپنا منہ پھیر لے. مگر اس میدان محشر میں ایک ایسا بھی شخص ہوگا جس کے پاس ہوگی ایک نیکی، جس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ دل میں ڈالنے والا پہنچانے والا بھی ہوگا. پورا میدان محشر میں پھرتا پھرتا جب اس بندے کے پاس وہ بندہ پوچھے گا اے بندہ خدا کدھر مارا مارا پھر رہا، کہا کہ ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی کی وجہ سے مجھے داخلے جنت یعنی جنت میں جانے سے روک دیا گیا. اللہ نے فرمایا ایک نیکی لے کر آ، تجھے داخلے جنت کر دیا جائے گا. وہ بندہ کہے گا میری تو ہے ہی ایک نیکی ہے، میری تو ہے ہی ایک نیکی. وہ کہے گا میرے اے بندہ خدا تجھے ایک نیکی سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا، میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی ہے. چل اس طرح کر جو میرے پاس ایک نیکی ہے وہ تو لے، تو داخل جنت ہوگا نا، میرے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ جب وہ ایک نیکی لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے گا یا اللہ ایک نیکی لے آؤ، اللہ فرمائے گا یہ ایک نیکی تو کہاں سے لے گا؟ حالانکہ وہ جانتا ہے یہ اس کی عطائیں ہیں، کیونکہ ڈالنے والا بھی ہو دلانے والا بھی ہو. ٹھیک ہے یا اللہ ایک نیکی لے آیا ہوں. اللہ فرمائے گا تو وہ ایک نیکی دینے والا کون ہے؟ یا اللہ وہ ایک بندہ تھا میدان محشر کے اندر، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ بندے خدا کہاں مارا مارا پھر رہا ہے، کہا ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوں. اس نے کہا میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی ہے، تو لے لے، تو جانا میرے ساتھ جو وہ دیکھا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو بھی لے کر. اللہ کیا فرمائے گا؟ اس بندے کو لے کر رب کی بارگاہ میں آئے گا نا، اللہ اس سے بھی سوال کرے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے. یار فیصلے ابھی قیامت والے دن ہوئے، اللہ اپنی رحمت پہلے ہی ہمیں دکھا رہا. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے مجھے اسے ایک نیکی کیوں دی ہے؟ حالانکہ تیرے پاس ہے ایک نیکی تھی. وہ کہے گا یا اللہ اس کی ایک نیکی کم تھی، ایک نیکی کی وجہ سے یہ داخل جنت ہونے سے روک دیا گیا. یا اللہ میرے پاس ہے ہی ایک نیکی تھی، میں نے سوچا یہ تو داخل جنت ہوگا نا، میرے ساتھ جاؤ دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے اس بندے کا بھی ہاتھ پکڑ داخل جنت ہو جا، اس بندے کا ہاتھ پکڑ اور داخل جنت ہو جا. کیونکہ جس کی ایک نیکی تھا اس نے اس کا بھلا کیا، اللہ نے اس کے توسل سے اس کا بھی بھلا کروا دیا. یہ رب کی رحمت ہے. مگر یاد رکھے رب کی رحمت کا امیدوار بندہ تب ہوتا ہے کہ جب دل میں حضور کی محبت ہو. کیا ہو؟ دل میں حضور کی اقتداء ہو، حضور کی اتباع ہو. یہ نعمتیں اسے ملنی ہے. اور یاد رکھے قرآن نے کہا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے کہا کل محبوب آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری غلامی کرو. میری غلامی کا پٹا اپنے گلے بڑا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اسے محبت نہیں کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ عرش کے ستاروں، ریت کے ذروں، درخت کے پتوں کی مثل بھی ہوئے غلامی مصطفیٰ کی برکت سے سارے کے سارے معاف کر دوں گا. واللہ غفور رحیم، اور ان پر اپنی عطاؤں کے دروازے بھی کھول دو. اب دیکھو حضور کی اتباع، حضور کی غلامی کے بغیر بندہ داخل جنت ہو سکتا نہیں. اور یہ رحمتیں اور مہربانی کس وجہ سے ہے؟ حضور کی محبت کی وجہ سے. میں 20 مرتبہ عرض کر چکا ہوں فاتبعونی سے مراد ذات مصطفیٰ میں فنا ہونا ہے. پہلے اپنا سینہ حضور کی محبت سے روشن کرو، پھر عمل کر. اگر عمل کم بھی نہ ہوئے، کم بھی ہوئے نا، مصطفیٰ کی غلامی کی برکت سے اللہ جنت ضرور عطا فرمائے گا. اور یاد رکھو رحمت کے دروازے اسی شخص پر کھلتے ہیں کہ جو اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سچی محبت کرتا ہے اور اپنی زندگی کو حضور کی اقتداء اتباع میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے رحمت کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. زور سے کہہ دے آمین. اور ہمیں بھی بے حساب داخل جنت فرما دے. عدل کرے تے تھر تھر کمڑ اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشر جان میرے ورگے منہ کالے. وہ اللہ ہے جو بخشنے والا ہے.
انسان جب اس کی بارگاہ، اچھا بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو نا بالکل بے باک کر لیتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں بالکل نیکیوں سے غافل بھی نہ ہو اور گناہوں میں منہمک بھی نہ ہو جائے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ بندے کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے۔ کیا کرے؟ امید اور خوف کے درمیان رہے، گناہوں سے بھی بچتا رہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ یہ نہ کہے یار میں تو گناہگار ہوں، میری تو بخشش نہ، یہ جملے نہ برائے، میری تو بخشش نہ، رب رحمت والا ہے، رب بخشنے والا ہے، مگر کوشش کرنا ہمارا کام ہے، بخشنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ وہ بھی تھا کہ جس نے 100 قتل کیے، کتنے کیے؟ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، 100 قتل کیے، توبہ کی گھر سے نکلا، جا کے راہب سے پوچھا کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، تو نے تو اتنے قتل کیے، تیری تو توبہ ہی کونی۔ اس نے اسے بھی قتل کے 100 پورے کر دیے۔ جب وہ پہنچا نا، ایک اور اللہ کا بندہ مل گیا، کہا میری توبہ ہے، میرا یہ جرم ہے۔ کہا کیوں نہیں، رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا رحیم ہے۔ ٹھوکر لگی، گرا، روح نکل گئی، جنت کے فرشتے بھی آگے، دوزخ کے بھی آگے، مختصر عرض کر جنت کے بھی آگے، دوزخ کے بھی آگے۔ اب دوزخ کے کہنے لگے، دوزخ کے فرشتے کہنے لگے اس نے یہ جو اتنے قتل کیے ہیں یہ جہنمی ہے۔ جنت کے فرشتے کہنے اس نے توبہ کی ہے، اس نے اپنے گناہوں سے تائب ہوا ہے، یہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حکم فرمایا کہ جس مقام سے یہ توبہ کی غرض سے دوڑتا ہے نا، اس جگہ کو ناپ لو۔ کیا کرو؟ جگہ کو ناپ لو۔ جب جگہ کو ناپنا شروع کیا نا تو اللہ نے جتنے اس نے گناہ کیے تھے نا، یعنی اس جگہ کو کہا تو کلوز ہو جا، تو جس مقام سے یہ توبہ کرنے کی غرض سے چلا تھا اللہ نے اسے حکم دیا کہ تو وسیع ہو جا۔ پیارے بھائیو، جب وہ جس مقام پر گھرا نا، اب اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ اللہ والوں کی بستی میں جا رہا تھا، اللہ والوں کے ہاتھ پر توبہ کرنے کی، توبہ کرنے کا حکم ہوا کہ جہاں سے یہ چل کے آیا نا اس جگہ کو ناپ لو اور اللہ والوں کی بستی تک دیکھ لو کہ یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے یا دور ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب جگہ کو ناپا گیا نا تو وہ اللہ کا بندہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا۔ اللہ نے حکم دیا جنت والے تم اسے جنت میں لے جاؤ۔ دیکھو 100 کتنے 100 قتل کیے، کتنے قتل کیے؟ 100۔ یہ مشکات صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، مشکات کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر 100 قتل کیے۔ رب کی بارگاہ میں تائب ہونے کی غرض سے اللہ والوں کی طرف چلا۔ یہ بھی پتا چلا توبہ تو ایک عمل ہے، اللہ قبول کرتا ہے، مگر اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہرحال پوری حدیث ہے، اس طرح میں جاؤں گا، اس کی بہت ڈیٹیل ہے، پھر کبھی موقع ملے اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ بہرحال ہمیں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے بہت